بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کی پیشن گوئیاں یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتب توریت اور انجیل میں موجود ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں اپنے پیروکاروں کو دی ہیں، تاکہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں تو ان کو نبی آخر الزمان کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ نمبر 1، مشرب بن ویب کی پیش گوئی۔ منقول ہے یمن میں ایک عابد جس کا نام مشرب بن ویب تھا، اور یہ عابد اپنی عبادت کی بنا پر شہرت رکھتا تھا۔ اس عابد کی عمر 190 برس تھی۔ وہ اکثر بار خداوندی میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ، اپنے حرم میں سے کسی متقی شخص کو میرے پاس بھیج کہ میں اس کی زیارت کروں۔ اللہ عز و جل نے اس عابد کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ حیدر اقرار حضرت سیدنا ابن ابی طالب کے والد جناب ابو طالب بر تجار یمن پہنچے۔ جناب ابو طالب کی اس عابد سے ملاقات ہوئی۔ اس عابد نے جب جناب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا، میں نے اعلامی کتاب پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے۔ ان کا ایک پوتا رسول وقت ہوگا جس کا باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور ان کا دوسرا پوتا ولی اللہ ہوگا، اس کا باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب اس رسول اللہ کی زاری عمر 30 برس ہوگی تو اس وقت اس ولی کی پیدائش ہوگی۔ نمبر 2، قبلہ آزاد کے عالم کی پیش گوئی۔ تاریخ ابن ساخر میں منقول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بعث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے۔ ملک یمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات قبلہ آزاد ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی، جو کہ تمام سمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم حرم کے رہنے والے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں، میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم قریشی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں، میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم تمیمی ہو؟ یعنی بنو تمیم سے تمہارا تعلق ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں، میں تمیمی ہوں، میرا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس عالم نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا، کیا تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو عنقریب مبعوث ہونے والا ہے؟ نمبر 3، ورقہ بن نوفل کی گواہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سین میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن سالت جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا۔ اس نے زید بن عمرو سے کہا، خیر کو ڈھونڈنے والے تم کیسے ہو؟ زید بن عمرو نے جواب دیا، میں خیریت سے ہوں۔ امیہ بن سالت نے پوچھا، کیا تم نے پا لیا؟ زید بن عمرو نے کہا، نہیں۔ بن ابی سالت نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا، قیامت کے دن تمام دین مٹ جائیں گے، صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ پھر امیہ بن ابی سالت بولا، جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زید بن عمرو نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور میں نے امیہ بن سالت کی باتیں سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا۔
جنہوں نے مجھے بتایا، ہاں بھتیجے، ایک نبی کا انتظار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ نمبر 4، راہب نستورہ کی گواہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو سفر میں ام مومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان تجارت لے کر ملک شام کے مشہور بازار بصرہ پہنچے تو وہاں ایک راہب نستورہ سے ملاقات ہوئی۔ نستورہ جو کہ میسرہ کو جانتا تھا، اس نے میسرہ سے دریافت کیا، یہ تمہارے ساتھ آنے والا کون ہے؟ روایت میں ملتا ہے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ میسرہ نے کہا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے ہے۔ نستورہ نے جب میسرہ کی باتیں سنی تو کہنے لگا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوائے کوئی نہیں آیا، مجھے یقین ہے یہ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کی جو نشانیاں میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب مجھے ان میں نظر آ رہی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، میں ان کی مدد کروں اور اپنی تمام زندگی ان کی خدمت میں بسر کروں۔ نمبر 5، اشکلان بن ابی عوام کی گواہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل میں گھر تجارت یمن گیا، وہاں اشکلان بن ابی عوام کے ہاں مقیم ہوا۔ اشکلان بن ابی عوام ایک زہید ناتواں شخص تھا۔ جب بھی میں یمن جاتا اس سے ملتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم مجھے اپنے نسب بتاؤ۔ میں نے اسے اپنا نسب بتایا تو اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں جو بشارت دیتا ہوں وہ تجارت سے زیادہ نفع ہوگی، اور اللہ عز و جل نے تمہاری قوم میں پچھلے ماہ ایک نبی مبعوث فرمایا ہے اور اسے تمام خلائق پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اس پر کتاب نازل فرمائی گئی ہے اور وہ بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور دین اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور وہ سچ بولتا ہے اور جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے پوچھا وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اشکلان بن ابی عوام نے کہا، بنی ہاشم سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر اشکلان بن ابی عوام نے مجھے چند اشعار سنائے اور کہا، ان اشعار کو ان تک پہنچا دینا، اور ان اشعار کا مفہوم تھا، میں بلندیوں والے اللہ کی گواہی دیتا ہوں جو رات کو صبح سے پیدا کرنے والا ہے، میں رب موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بتا والوں کی طرف رسول ہو کر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع بھی اس بادشاہ کے سامنے ہو جائیں جو مخلوق کو اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نمبر 6، سکندریہ کے پادری کا قصہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں طائف کے تجاروں کے گروہ کے ہمراہ سکندریہ گیا۔ وہاں ایک بڑا پادری تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مریضوں کو لے جایا کرتے تھے اور شفا یابی کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ میں نے اس پادری سے پوچھا، کیا کسی نبی کی آمد باقی ہے؟
اس نے کہا ہاں، ایک نبی آنے والا ہے اور وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین کم ہی زمانہ ہوگا۔ پھر اس پادری نے ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا وہ زیادہ دراز قد نہیں ہوں گے، نہ ہی زیادہ سفید، نہ ہی زیادہ سیاہ ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، ان کے سر کے بال لمبے ہوں گے اور وہ شمشیر بکف ہوں گے۔ جو بھی ان کے سامنے آئے گا وہ ان سے خوفزدہ نہ ہوگا، اور وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے۔ ان کے پیروکاروں پر اپنی جان قربان کریں گے۔ وہ ایک حرم سے دوسرے حرم کی جانب ہجرت کریں گے، اور سرزمین لک و دک سرا ہوگی، اس میں گھاس نہیں اگے گی، اور وہ دین ابراہیم کی پیروی کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا مزید نشانیاں کیا ہیں؟ اس پادری نے کہا وہ کمر کے ساتھ پٹکا باندھیں گے۔ ہر نبی صرف ایک قوم کی جانب مبعوث ہوا، جبکہ وہ عالم انسانیت کی جانب مبعوث ہوں گے، اور تمام روئے زمین پر ان کی ایک مسجد ہوگی، اور جب پانی میسر نہ ہوگا تو تیمم سے نماز پڑھیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اسکندریہ کے تمام گرجا گھروں میں گیا، اور ہر پادری نے مجھے آخری نبی کے یہی اوصاف بیان کیے۔ پھر جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان تمام اوصاف کو پایا۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا۔ نمبر 7، عجیز عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا۔ عجیز عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دوست تھا جو راہب تھا۔ وہ ایک سال درین آیا، عجیز سے ملا، اس کو بتایا ان قریب مکہ میں نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جس کی علامات یہ ہوں گی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، دونوں شانوں کے درمیان نشان نبوت ہوگا، اور اس کا حق تمام باطل عنوان پر غالب ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ بعد وہ راہب مر گیا تو عجیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بانجے عمرو بن عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ بھیجا، جو ہجرت کے سال مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دے کر دین اسلام کو قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ کو سورۃ فاتحہ، سورۃ اقرا سکھائی اور ارشاد فرمایا اپنے ماموں کو دعوت اسلام دو۔ پھر عمر بن عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ نے لوٹ گئے اور عجیز رضی اللہ تعالیٰ کو حالات سنائے، جس کے نتیجے میں عجیز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر انہوں نے ایک عرصے تک اپنے اسلام کو چھپایا۔ پھر وہ 16 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ ان لوگوں کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک روز صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا مشرق کی طرف سے چند سوار آ رہے ہیں، اور وہ ہماری دعوت اسلام سے بدگمان اور بیزار نہیں، ان کی قاعدگی ایک پہچان ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نمبر 8، بصرہ کے رہب کی پیش گوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں
میں بصرہ کے ایک بازار میں موجود تھا۔ وہاں ایک راہب گرجے میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ معلوم کرو کیا سرزمین عرب سے یہاں کوئی موجود ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا؟ میں نے پوچھا کون احمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا احمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے۔ تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ ان کی پیروی کرنے میں کوئی تم پر سبق لے جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے فوراً واپس مکہ مکرمہ لوٹا۔ وہاں لوگوں نے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے متعلق بتایا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، جہاں میں نے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر گواہی دی، اللہ عز و جل کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 9، ورقہ بن نوفل کی پیش گوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سین میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن سالت جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا۔ اس نے زید بن عمرو سے کہا خیر کو ڈھونڈنے والے تم کیسے ہو؟ زید بن عمرو نے جواب دیا میں خیریت سے ہوں۔ امیہ بن سالت نے پوچھا کیا تم نے پا لیا؟ زید بن عمرو نے کہا نہیں۔ امیہ بن ابی سالت نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا قیامت کے دن تمام دین مٹ جائیں گے، صرف ایک دن باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ پھر امیہ بن ابی سالت بولا جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زید بن عمرو نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور میں نے امیہ بن سالت کی باتیں سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، جنہوں نے مجھے بتایا ہاں بھتیجے ایک نبی کا انتظار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ نمبر 10، درخت نے نبوت کی گواہی دی۔ شواہد النبوت میں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس درخت کی ایک شاخیں نیچے جھکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، تم اس کی تصدیق کرو اور تم سے زیادہ نیک بخت کوئی نہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ درخت کی شاخیں نے کہا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ بولے وہ میرا دوست ہے۔